دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبو الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آپ کی فون کالز کی طرف اور سنتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد صاحب کا استخارہ کرنا ہے، ان کا محمد اجمل نام ہے، والدہ کا نام زیتون بی بی ہے۔ تو طبیعت خراب رہتی ہے اور کاروبار میں بھی کافی نقصان وغیرہ ہوئے ہیں، تو کام بھی نہیں چل رہا کوئی۔ طبیعت کی خرابی اور کاروباری نقصان، ابھی استخارہ کر کے آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال سنائیے۔ حضرت صاحب، میری نوکری کا تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے، 6 سال ہو گئے ہیں، والد فوت ہوئے گا تو ان کی جگہ میری نوکری لگنی ہے وابڈا میں، تو لگ نہیں رہی۔ جی انشاءاللہ عز و جل ملازمت مل جائے، اس کے حوالے سے آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام محمد امین ہے، میں کلاس فرسٹ ایئر میں ہوں اور میں جو بھی لیکچر سنتا ہوں وہ مجھے تھوڑا یاد کم رہتا ہے۔ لیکچر بھول جاتا ہے، حافظے کی مضبوطی کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ امین بھائی مزید کال سنائیے۔ میرا نام قمر شہزاد ہے، والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے، 4 سال ہو گئے سب شادی کو، اولاد نہیں ہے، برائے مہربانی اس کا روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ بھی کر دیں۔ جی جی ابھی استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں شہزاد بھائی۔ مزید کال چلائیے۔ بشارت علی بات کر رہا ہوں بہاول نگر سے، والدہ سغرا بی بی، 1 ہفتہ ہو گیا، طبیعت نہیں صحیح، میڈیکل دوائی بھی لی ہے، دم بھی کروایا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا مسئلہ ہے۔ بی پی شام کے ٹائم میں ہائی ہو جاتا ہے، پھر وہ نیچے آنے کا نام نہیں لیتا، کوئی علاج فرما دیں، کوئی حل، کوئی استخارہ کروا دیں۔ جی جی بشارت بھائی استخارہ کرتے ہیں، اس کا روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اسلام بھائی فرما رہے ہیں نوکری کا مسئلہ ہے، غالباً روزگار نہیں مل رہا، ان کا روحانی علاج بتائیے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، صفحہ نمبر 2828 پر آپ نے ملازمت ملنے کا ایک عمل تحریر فرمایا ہے۔ غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار یا لطیفو جی، اور اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ دعا جو ہے تو مومن کا ہتھیار ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا بھی مغز ہے۔ تو بعض سائیں بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ وظائف اور عملیات تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے تو دعا کی سعادت سے بعض اوقات محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جہاں وظائف اور عملیات آپ کو بتائے جائیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہی رہیے، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جی ایک اور سائیں بھائی امین بھائی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لیکچر سنتے ہیں، جو سنتے ہیں بھول جاتے ہیں، حافظے کی کمزوری کی شکایت فرما رہے ہیں، جس کا کوئی روحانی علاج ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 41 پر آپ نے 41 پر ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، یا قویو، یا قویو 11 بار
5 نمازوں کے بعد یعنی نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور فرض نماز کے بعد اپنا دانا ہاتھ سر پہ رکھ کر 11 بار یہ یا قویو پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ ساتھ ہی ساتھ حافظہ کمزور جن کی جو وجوہات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ان وجوہات سے، ان اسباب سے بچنا بھی ضروری ہے کہ بندہ دوا کھاتا رہے، پرہیز نہ کرے تو اسے شفا یابی نصیب نہیں ہوتی نا۔ تو اس کے ساتھ جو حافظہ کمزور کرنے والے اسباب ہیں ان سے ہی بچنا ضروری ہے۔ طبی جو نقطۂ نظر سے جو چیزیں حافظہ کمزور کرنے والی ان سے بھی بچے۔ وہ بتایا جاتا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو عملی بد پرہیزیاں ہوتی ہیں اس سے ہی بندہ بچے۔ بد نگاہی سے حافظہ کمزور ہوتا ہے اور گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ وہ ہے نا ایک مقولہ ہے النسیان من العصیان، کہ نسیان یعنی بھولنے کا مرض یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گناہوں کی آفتوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجمل بھائی کا استخارہ کیا ہوگا، طبیعت بھی خراب رہتی ہے، کاروباری پریشانی بھی ہے، کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی اجمل بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ تو نظر بد کا معاملہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے جی۔ تو اجمل بھائی کو چاہیے کہ یہ روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ پھر ہمارے اسلامی بھائی ہیں شہزاد بھائی، یہ فرما رہے ہیں اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، ان کا کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ جی قمر شہزاد بھائی کے استخارہ کیا ہے، ان کے ساتھ وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے۔ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ جی اس کے صفحہ نمبر 22 پر ایک وظیفہ موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا۔ اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ قمر شہزاد بھائی آپ عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں سفر کیجئے، اور کئی ایسی مدنی بہاریں ہمیں دیکھنے کو بھی ملی، سننے کو بھی ملی کہ ایسے اسلامی بھائی جو برس سے بے اولاد تھے، اولاد کا سلسلہ جن کے یہاں نہیں ہو پا رہا تھا، انہوں نے ان کا ذہن بنا، انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کیا، وہاں جا کے رائے خدا میں جا کر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعائیں مانگی۔ الحمدللہ عز و جل ان کا رائے خدا میں کیا گیا سفر رائے گاہ نہیں گیا، اور جلد ان کو صاحب اولاد ہونے کی خوشخبری مل گئی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی بشارت علی بھائی ہے، یہ فرما ان کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، طبیعت خراب رہتی ہے، تو ان کا استخارے میں کیا اشارہ آیا؟ جی بشارت علی بھائی کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کے ساتھ بیماری کا معاملہ آ رہا ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ بشارت بھائی کو چاہیے کہ یہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معید جی یا معید اس کی کثرت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے، یہ بات یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اور حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے۔ اگر آپ کے علاقوں میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہوں، عموماً تقریباً تمام ہی بڑے شہروں کے اندر جو ہے تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، ان دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل فرما سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں مزید فون کال کی طرف، سنتے ہیں آپ ہم سے کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بہت پریشان ہوں، میرے اوپر بہت قرضہ ہے، میں چاہتا ہوں ابھی میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، مہربانی فرما کر مجھے کوئی ایسا حل بتائیں تاکہ میرا قرضہ جلدی سے جلدی اتر جائے۔ میرے اوپر بہت سود ہے، اس لیے میں کیا کروں، بہت ٹینشن میں، مجھ سے کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو پا رہا سر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بارک قرض سے خلاصی عطا فرمائے، بہت زبردست آپ کو قرضے سے خلاصی پانے کا روحانی علاج، ایسا روحانی علاج جو مولا کائنات حضرت امیر المؤمنین سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ تو اس روحانی علاج کو آپ اپنے پاس لکھ لیجئے گا۔ مزید کال چل رہی ہے۔
میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے کاروبار کا مسئلہ ہے, کچھ چلتا ہے بیچ میں پھر وہی کام ہو جاتا رک جاتا ہے, اس کے بارے میں نے پوچھنا ہے. کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے. ابھی آپ کو اس کا روحانی علاج عرض کرتے ہیں. کاروبار چمکانے کا آپ کو روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ. مزید کال سنائیے. محمد یوسف طاری ملتان شریف مدینہ الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. حضور ایک اسلامی بہن کا استخارہ کرنا ہے. وہ پہلے بھی ان کو جن آسیب کا مسئلہ تھا اور کل سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. پہلے بھی علاج کرایا تھا تو شفا حاصل ہوئی تھی. اس کا نام فریدہ ناز ہے, اس کی والدہ کا نام مجرا پھول ہے. جزاک اللہ خیر. جی 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 یوسف بھائی, ابھی انشاءاللہ عز و جل مریضہ کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ آسیبی معاملات ہے بھی یا نہیں, اور ہوئے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا روحانی علاج بھی عرض کریں گے. اور کوئی کال ہو تو سنا دیجیے. محمد جواد علی, والدہ کا نام رفت بیوی جی. ان کے ساتھ آپ بتائیں جادو ہوا یا تویز ہوا ہے, روحانی علاج کر کے یہ ٹھیک نہیں ہے. جی ابھی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے ان پہ جادو یا عملیات کے معاملات ہیں یا نہیں. ایک اسلامی بھائی فرما رہے قرضہ بہت ہو گیا جس کی وجہ سے بہت ٹینشن میں, اور یہ تو ہوتا ہی ہے جس کے ساتھ جو قرض دار ہوتا ہے اس کا جو حال ہوتا ہے بیچارہ, اس کے لیے قرضہ جو ہوتا ہے وہ ایسی بالوں کا صورت حال ہو جاتی ہے وہ خودکشی تک کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ نا مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے, اور یہ کہ ساتھ ہی ساتھ آپ کو چاہیے کہ آپ توبہ استغفار کی کثرت کریں, کہ استغفار کی برکتوں سے بھی بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں. جی بار قرض سے خلاصی کا روحانی علاج. اللہ عز و جل انہیں بار قرض سے نجات عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ, اس کے صفحہ نمبر 245 پر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا وظیفہ یہ لکھا ہے. دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یہ جو دعا ہے یہ دعا ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے قرض دور فرما دے. پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو اتر جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کر دے گا انشاءاللہ عز و جل, قرض سے آپ خلاصی پا جائیں گے. اچھا یہ کال اسلامی بھائی ہیں, یہ کاروباری پریشانی کا شکار ہیں, تو کوئی کاروبار چمک جائے ایسا کوئی روحانی علاج. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب, اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ تحریر فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی, پھر ہمارے بعض سائیں بھائی نے استخاروں کا فرمایا. یہ یوسف بھائی نے کال کی ہے مریضہ کے حوالے سے, فریدہ ناز نام بتایا, تو بتا رہے ان پر آسیبی معاملات کے خدشات ہیں ان کو. جی کیا استخارے میں اشارہ آیا؟ جی ان کا استخارہ کیا ہے فریدہ کا, تو ان کے ساتھ تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں آ رہا, کوئی اثرات وغیرہ نہیں آ رہا. جی ایسا نہیں آ رہا. تو پھر بھی میرے امیر علیہ سنت شیخ طریقت کے رسالہ بیمار عابد, اس کے صفحہ نمبر 27 پر ایک وظیفہ ہے کہ جو کہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کی ناگہانی یعنی اچانک ہونے والی حادثات, شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. تو ضروری نہیں ہے کہ ذرا طبیعت بگڑے اور طبیعت کے اندر ہیجان برپا ہو, اگلے کو غصہ آنے لگ جائے اور کوئی ایسی کیفیات ہو تو اس پہ جنات ہی ہوں, ایسا ضروری نہیں ہوتا. شاذ و نادر ایسے معاملات ہوتے ہیں, کسی پر آسیب اور جنات کے معاملات ہو جاتے ہیں. یہ اکثر و بیشتر جو ہوتے ہیں یہ میڈیکلی پرابلمز ہوتی ہے, نفسیاتی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس حوالے اس کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ جو مریض کی یا مریضہ کی کیفیت ہے ایسا تو نہیں اس کے ساتھ کسی قسم کے کوئی میڈیکلی پرابلم کریٹ ہو چکے ہوں. اچھا یہ جواد بھائی, ان کے بارے میں بھی یہی ہوا ہے کہ ان لوگوں کو اس طرح کے خدشات ہیں, اس طرح کے ان کو فکریں ہیں, دامنگیر ہیں کہ ان پہ کوئی عملیات ہوئے ہیں, تو کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ نہیں, جواد بھائی کا بھی استخارہ کیا ہے. جواد بھائی کے ساتھ بھی تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں آ رہا, کوئی جادو عملیات وغیرہ نہیں ہے. پریشان نہ ہو. تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ یہ 41 بار لکھ کر یا لکھوا کر
प्लास्टिक कोडिंग करवा कर चमड़े या रैगजीन या कपड़े में सी कर बाजू में बांध लें, ठीक है, या गले में पहन लें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह जादू, अमलियात, असरात वगैरह के जो मामलात है इससे महफूज रहेंगे। आइए बढ़ते हैं मजीद फ़ोन कॉल्स की तरफ, सुनते हैं कि आप हमसे क्या इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं और क्या क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, के शहर शाहजहानपुर में रहते हैं। मेरा मसला ये है कि मेरे 2 बड़े भाई हैं और एक वालिद साहब है, तीनों कमाते हैं मगर हम घर नहीं ले पा रहे हैं। अगर जोड़ते हैं तो कोई ना कोई ऐसी तो हो जाता है कि सब पैसा उसी में लग जाता है और घर नहीं हो पा रहा है। कई साल से ऐसा है। घर अल्लाह तबारक व तआला जल्द आपको ज़ाती घर अता फरमा दे। आमीन। ज़ाती घर लेने के लिए आपके पास असबाब हो जाए, इसका रूहानी इलाज आपको अर्ज़ करते हैं। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम एहसन जावेद है, मेरी वालदा का नाम अजरा यास्मीन है। मैं 11वीं जमात में पढ़ता हूँ। अब मेरा पढ़ाई का दिल नहीं कर रहा, कोई कारोबार करूँ या पढ़ाई करूँ, इस्तिखारा करके बता दीजिए। अच्छा जी, पढ़ाई से जी उचाट हो गया है, कारोबार करें या पढ़ाई, देख लेते हैं एहसन जावेद भाई क्या आपके लिए बेहतर है। मजीद कॉल चलाइए। मोहम्मद शरीफ, वालिदा का नाम नन्नी बेगम। मेरे साथ मसला ये है कि 2 साल से फालिज का अटैक मुझे हुआ है और बेहतरी की कोई उम्मीद पैदा नहीं हो रही है। फालिज के मरज से शिफा याबी का रूहानी इलाज शरीफ भाई आपको अर्ज करते हैं इंशाअल्लाह। मजीद कॉल चलाइए। मेरा नाम अरशद खान है, मेरी अम्मी का नाम हज़बुन निशा है। मेरा दुबई से वीज़ा आया है, जरा इस्तिखारा कर दे। दुबई जाना बेहतर है या नहीं, अभी देख लेते हैं अरशद भाई। मजीद कॉल चलाइए। खरा कराना चाहता हूँ अपना। मेरा नाम मोहम्मद नईम और वालदा का नाम अमीर बेगम। और एक मसला ये है कि कारोबार मेरा अब कुछ डाउन हो गया, कंपनी पी उसने काम बहुत डाउन कर दिया हमारा। एक मेरा घर का मसला है कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरा कहना नहीं मानते, नहीं नमाज नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ नहीं पढ़ते। उसके लिए मैं परेशान हूँ, उनको डांटूं मारूं, क्या करूँ, मतलब उसके लिए ये भी मुझे जरा अर्ज कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको इंशाल्लाह रूहानी इलाज अर्ज करते हैं। जल्दी एहसन जावेद भाई आपका भी इस्तिखारा इंशाल्लाह करके अर्ज़ करते हैं और अरशद भाई आपका भी इस्तिखारा करते हैं। अच्छा, ये साईं भाई एक शाहजहानपुर से हमारे साईं भाई हैं, फरमा रहे हैं घर नहीं ले पा रहे, ठीक है, तो क्या इसका रूहानी इलाज है कि इनके असबाब बन जाएं? इसके लिए मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायनाज किताब मदनी पंसूरा, इसमें आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। या समीओ जी, या समीओ, या समीओ, ये 100 बार रोज़ाना पढ़ें और जब ये वजीफ़ा करें तो उस दौरान कोई गुफ्तगू ना करें। अच्छा, और दिल जमई के साथ पढ़कर दुआ करें तो इसकी ये फजीलत है कि जो मांगेगा वो पाएगा इंशाअल्लाह। शिफा फालिज के मरज से शिफा याबी का रूहानी इलाज। फालिज की और लकवा अगर किसी को हो गया हो तो सूरह ज़िलज़ाल, हाँ, लोहे या स्टील के बर्तन में लिख कर दें कि मरीज इस पर देखे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सेहत होगी। ठीक है, ईसाई भाई फरमा रहे हैं कि कारोबारी परेशानी है, बच्चे भी इनके नमाजों से और नेकियों से दूर हैं, तो क्या ऐसा अमल करें जिससे इनके मसाइल हल हो जाएं? अल्लाह अज़्ज़ व जल इनकी कारोबारी परेशानी और घरेलू परेशानियां भी दूर फरमाए, बच्चों को भी इनका ताबे फरमान फरमाए। इनके लिए एक बड़ा प्यारा वजीफा है, या ज़ल जलाली वल इकराम। ठीक है, या ज़ल जलाली वल इकराम 5 नमाज के बाद 100 मरतबा ये पढ़ें, इसकी आदत बनाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रोजगार की जो भी परेशानी है, रिज़्क़ हलाल की जो परेशानियां हैं, इंशाअल्लाह दूर होगी और रिज़्क़ हलाल में बरकत होगी। एहसन जावेद भाई, ये कारोबार करें या पढ़ाई करें? जी, एहसन भाई के इस्तिखारे में काम करने के हवाले से बेहतर कारोबार करना बेहतर। अरशद भाई दुबई जाएं या नहीं जाएं? जी, अरशद भाई के इस्तिखारे में माशाल्लाह से दुबई जाना बेहतर का इशारा आ रहा है। चलें जी, मुबारक हो अरशद भाई, आपका दुबई जाना बेहतर आ रहा है। मीठे मीठे साईं भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिला रूहानी इलाज इस्तिखारा इसका वक्त ख़त्म हुआ। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल का उजड़ा चमन हो फिर आबाद, कोई ऐसी हवा चला या रब, कोई ऐसी हवा चला या रब।